اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایمان اور اسلام کی اہمیت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کفر پہ لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بعد کیا عقیدہ والا ہوگا، کس کی تم عبادت کرو گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اسلام سے پھر جاؤ، توحید کے منکر ہو جاؤ یا شرک کو اپنا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر یہ ڈسکشن بھی ہونا چاہیے کہ ہاں ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ جو کفر کے جھونکے آ رہے ہیں اور یہ شرک کی آندھیاں اس وقت چل رہی ہیں، ان آندھیوں میں اس کے قدم جم سکتے ہیں یا اکھڑ جائیں گے۔ کتنی صلاحیت اس کے اندر ہے، ہم لاکھوں روپیہ اس کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ہاں یہ تعلیم ہی اس کے لیے وبال جات بن جائے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں، وہیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ پڑھایا ہم نے ہے، محنت ہم نے کی ہے اور خون پسینے کی پڑھائی پیسہ لگا کر ان کو جو ہے ہم نے کامیاب کیا ہے، لیکن وہی بچے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ یہ کہہ دیں گے کہ ربنا آتنا ضعفین من العذاب، کہ ہمارے رب ہمارے ماں باپ کو، ہمارے سرپرستوں کو دو گنا عذاب کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دنیاوی تعلیم کے بارے میں تو بتایا لیکن آخرت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، توحید کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان ایک مومن بندہ کفر میں واپس جانے کو ایسے ہی ناپسند سمجھے جیسا وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو واقعی وہ مومن ہے ورنہ وہ مومن نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو کفری ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نسب میں طعن کا، والنیاحۃ علی المیت، اور دوسری بات ہے میت پر نوحہ کرنا۔ تو میت پر نوحہ کرنا یہ تو خیر ہمارے یہاں کم ہے، ایک خاص قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ نوحہ سے مراد ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر کے بھیجا تعریفات کرنا یا اپنے گال نوچنا، رخسار پیٹنا، کپڑوں کو پھاڑنا، یہ نوحہ کہلاتا ہے، اور اس کا بڑا رواج تھا زمانے جاہلیت میں۔ بلکہ اگر کسی کے یہاں رونے والے نہیں ہوتے تھے یا رونے والیاں نہیں ہوتی تھی تو باقاعدہ کرائے پر منگائی جاتی تھی رونے کے لیے، جو بہترین انداز میں ان کی تعریف کر کے رویا کرتی تھی، تو اسی کا نام نوحہ۔ تو اس سے منع کیا گیا کفریہ باتیں ہیں۔ یہ تو چونکہ ہمارے یہاں کم ہے الحمدللہ۔ ایک جو رونا ہوتا ہے، جو ایک طبعی طور پر رونا آتا ہے اپنے عزیز کی اور اپنے قریبی کی جدائی پر، اس سے تو منع نہیں کیا گیا ہے، وہ تو ایک جو ہے فطری چیز ہے۔ لیکن ہاں جیسے کہ عورتیں ہوتی ہیں عام طور سے، کیا ہمارا کیا ہوگا، یہ تو ایسے تھے ویسے تھے، یہ اللہ کو نے یہ کیا کر دیا، تو یہ ہمارا ہی گھر نظر آیا تھا کیا؟ بیماری گھر کے اندر لگ جاتی ہے تو بعض عورتیں کہتی نظر آتی ہے کہ اللہ نے تو ہمارا ہی گھر دیکھ رکھا ہے بیماری کے لیے، کسی اور کا گھر دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کفریہ باتیں ہیں۔ اور جو دوسری چیز ہے نسب پہ طعن کرنا، تو پہلی چیز تو یہاں دیکھیے سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے، جو عجمی علاقہ کہلاتا ہے، تو یہاں کوئی خاص نسب محفوظ ہے نہیں۔ یہاں تو 3-4 پیڑھیوں تک جو ہے نسب نامہ یاد رہتا ہے۔ اصل جو نسب چلتا تھا وہ عربوں کے اندر چلتا، اور ان کے یہاں نسب نامے کو محفوظ کرنے کا اس قدر رواج تھا کہ وہ اونٹوں کے سلسلے میں بھی یہ جانتے تھے کہ یہ اونٹ کس نسل کا ہے، یعنی کہ اونٹوں کے 100 سال تک ان کو نسب یاد رہتے تھے کہ اس کی مادہ کون تھی۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ انسانوں کے تعلق سے وہ کس قدر اہتمام کرتے تھے نسب یاد رکھنے کا۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے یا یہ فلاں برادری سے ہے یا اس کا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ ایک مرتبہ 2 قبیلے کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میں اس قبیلے سے ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا دع فإنها مدنان، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ چیز چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ ممکن ہے۔ اور ممکن معلومات کو کس کو کہتے ہیں؟ جو کوئی بچہ یا جانور مر جائے اور سڑ جائے اور اس کے اندر سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جو تعفن اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منتن کہتے ہیں۔ تو کتنی جو ہے یہ بات ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ بدبودار چیز ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ عام حالات میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر رشتوں کی تلاشی میں اور شادیوں میں اسی بنیاد پر دینی ہوتی ہے
کہ وہ آپسی جو ہے برادری میں رشتے نہیں ملتے. تو یہ بہت سارا سا غلط. اگر کسی بچے کی یا کسی بچی کی عمر صرف اس بنیاد پر زیادہ ہو رہی ہے، اس بنیاد پر کہ برادری میں رشتہ نہیں مل رہا ہے، اور 30 پار ہو رہی ہے یا 30 سے زیادہ پار ہو رہی ہے، تو یہ بہت گھٹیا بات ہے. یہ اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ برابری دیکھ لیجیے، دینداری میں دیکھ لیجیے، مالداری میں دیکھ لیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مالداری میں کیا معاملہ ہو جاتا ہے، زیادہ اونچ نیچ والا ہو جاتا ہے، زیادہ اونچ نیچ والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو بھی اس میں جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ایک جاہل ہے اور ایک عالم ہے تو اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے مزاج میں دیکھ لیجیے، یعنی مالداری میں آپ کے برابر ہو یا اسی طرح سے دینداری میں بھی برابر ہو، آپ کا مزاج ان سے ملتا ہو. برادری اگر مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 35 سال عمر ہو گئی ہے لڑکوں، 30 سال عمر ہو رہی ہے بعض برادریوں کے اندر، تو نبی علیہ السلام والسلام نے اس لیے آخر وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خاص ارشاد فرمایا تھا کہ لا فضل علی عربی ولا عجمی، کہ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، اسی طرح سے کسی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ کلکم آدم بنی آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہے. ہاں الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوگی. قبیلے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جو صحیح اسلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتایا کہ 70 سے زیادہ ایمان کے اور اسلام کے شعبے ہیں، ان شعبوں کو اپنا کر اور لوگوں میں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.